کچھ مختلف اسکولز میں رہائش پذیر ہیں، اور یہاں پہ ہم نے ہر جگہ پہ ٹینٹ سٹیز وغیرہ بنائی ہوئی ہیں، اور ان کو گورنمنٹ جو وہ چیزیں ساری پرووائڈ کر رہی ہے۔ جو ڈسپلیسڈ پاپولیشن ہے اس وقت، جو بے گھر پاپولیشن ہے، وہ ہے جی 62,78,007 لوگوں کی جو فگر آ رہی ہے کہ جو اس وقت ڈسپلیسڈ پاپولیشن ہے۔ اچھا، جو سب سے بڑا نقصان انسان ہمیشہ جانی نقصان ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جو پورے پاکستان کے لیے یہ بری خبر ہے، جو ہمارا کراپس ایریا جو نقصان ہوا ہے وہ 44,02,448 ایکڑ جو ہے وہ ہمارے کراپس جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، 44,02,484۔ اب اس میں جو الارمنگ بات یہ ہے کہ مختلف قسم کے کراپس ہیں، جس طرح پہلے بھی آپ سے ہم شیئر کر چکے ہیں، کاٹن کراپ 100% جو ہے وہ اس وقت ناکارہ ہو چکی ہے۔ اس طریقے سے ہی ویجیٹیبل آپ کی جو ہے وہ 100% ناکارہ ہو چکی ہے، لیکن جو قیمتی کراپس ہوتی ہیں باغات وغیرہ کی، اس میں بھی اگر یہ پانی 1 مہینہ چلتا ہے تو جو آپ کے آم کے باغات ہیں یا باقی، ایک تو وہ زمین جو ہے، وہ درخت جو ہے ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا، اور کیونکہ آم کا درخت لگانے کے لیے آپ کو کم از کم 8 سال لگتے ہیں، تو یہ بھی ان فیوچر بھی یہ ہمارے لیے اس وقت یہ فوڈ کرائسس کا اور جو ہماری ایکسپورٹ کا، ہماری معیشت کا بہت بڑا ایک المیہ اور نقصان ہے اس وقت موجود۔ اس پوری سچویشن میں گورنمنٹ آف سندھ کی جو میں نے پہلے کہا کہ فرسٹ پرائرٹی یہ ہے کہ لوگوں کو ریسکیو کریں، جو لوگ پانی میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو ریسکیو کریں۔ اس ریسکیو کے عمل میں پاکستان نیوی بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے، پاکستان آرمی کے جوان بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، سندھ پولیس جو ہماری وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے، وہ بھی بڑھ چڑھ کے کام کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ کے تمام ادارے اس وقت جو ہے، ریونیو کے ہوں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ہوں، اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ہوں، ورکس کے ڈپارٹمنٹ کے، ان کے پاس مشینری، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت جو ہے گورنمنٹ کے لوگ وہ صرف اور صرف اس ریسکیو میں اس وقت لگے ہوئے ہیں۔ ریسکیو کے بعد جو امیڈیٹ جب آپ کسی کو ریسکیو کرتے ہو تو اس کو آپ کو ریلیف دینا ہوتا ہے، اسی کے لیے جو میں نے بتایا کہ کیمپس لگائی گئی ہیں، کیمپس میں لوگوں کو اس وقت 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ گورنمنٹ اشور کرے کہ ہر شخص جو کیمپ میں موجود ہے اس کو 2 وقت کا کھانا ملے، اور وہ کوکڈ فوڈ دے رہے ہیں ان کو، ہر شخص کو، مطلب کچھ بھی ہو جائے، سارے وسائل استعمال ہو رہے ہیں گورنمنٹ کے، پرائیویٹلی وسائل بھی استعمال ہو رہے ہیں مخیر حضرات کے، مختلف NGOs بھی کر رہی ہیں، لیکن گورنمنٹ مکمل طور پر ڈیپینڈ کر رہی ہے گورنمنٹ اپنے اوپر، اور جتنی بھی کیمپس ہیں جو ریکارڈڈ کیمپس ہیں وہاں پہ کھانا دستیاب کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے اسکن کی بیماریاں، چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں، تو ان کے لیے بھی میڈیکل ٹیمز جو ہیں وہ PPHIs کی ہوں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ہوں، مختلف NGOs کی ٹیمز ہیں، جو مختلف ڈاکٹرز کی ایسوسیشنز ہیں، سب کے سب لوگ اس وقت جو ہے ان لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ایک اور چیز ہے کہ تخمینے لگائے جا رہے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ جی فوری طور پر کہ جی جتنے نقصانات ہوئے، جن لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، کچھ لوگوں کے گھر گر گئے، کچھ لوگوں کے گھروں میں بہت بڑے بڑے کریکس موجود ہیں کہ جو کہ سیف نہیں ہوں گے ان کے لیے کہ وہ واپس ان گھروں میں جائیں، تو اس کے لیے بھی اسٹریٹجی چیف منسٹر صاحب نے آرڈر کر دیے، وہ ڈپارٹمنٹس اپنا کام کریں گے، ان کو فوری طور پہ جب یہ پانی کا مکمل طور پر ریلا نکل جائے گا اور خیر عافیت ہو جائے گی، اس کے بعد ان لوگوں کو جو ان کی ری ایبلیٹیشن ہے اس کے لیے کیا کیا جائے، اس کی الگ اسٹریٹجیز بن رہی ہیں۔ اچھا، اس وقت اور دوسرا ہے کہ غریب آدمی کے لیے کام کرنا چاہیے، جس کے لیے میں نے کامیاب پاکستان پروگرام ایک انٹروڈیوس کروایا تھا، تو یہ میں تو جہاد پہ ہوں، باقی مجھے اس طرح کی چیزوں میں کر کے یہ ضائع کرنا چاہتے ہیں کریں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں اپنے طور پہ ڈسرپشن کریٹ نہیں کروں گا۔ جی کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت سے مل کر
معیشت پر کام کرنا چاہتے ہیں. کیا عمران خان اس بات پر راضی ہے؟ وہ تو گالیاں دے رہے ہیں روزانہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ معیشت کا. سر معیشت میں ملنے میری مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہم تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس وقت جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ اس کو آپ کی اکنامک انسٹیبلٹی ہمارا مل کے بات کرنے کی فلڈس کے اوپر ہے. فلڈس کے اوپر تو عمران خان نے یہ کہہ دیا ہے میں جتنے بھی پیسے ریز کروں گا، میں سندھ حکومت سے اگر بات کرنی پڑی، فیڈرل حکومت سے اگر بات کرنی، بلوچستانی حکومت سے کرنی پڑی، مل کے اس میں ہم بانٹیں گے، ہم اس کے بیچ میں پارٹیسپیٹ. نیوز پیپر میں اس کا ایک ایڈ بھی دیا تھا، ہم نے نمبرز دیے ہوئے ہیں پی ڈی ایم اے کے کہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے نمبرز ہیں، اس پہ برائے مہربانی کوئی بھی این جی او یا کوئی بھی مخیر حضرات اگر وہ چاہتا ہے کہ جی وہ کسی کو امداد دے، بھلے اپنے ہاتھ سے جا کے دے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جی آپ وہ امداد جو ہے وہ کسی اور کو دینے کے لیے آپ اپنے ہاتھ سے وہ امداد دیں، لیکن ہماری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ وہ امداد جو ہے وہ آپ اس پی ڈی ایم اے کے نمبرز جو ہیں ان پہ آپ کوآرڈینیٹ ان کو کال کریں، ان سے کوآرڈینیٹ کریں. پھر آپ کو پی ڈی ایم اے کے پاس تمام ڈپٹی کمشنرز کے نمبرز موجود ہیں. ہم ابھی تمام ڈپٹی کمشنرز کے نمبر بھی تشہیر کرنے جا رہے ہیں کہ جو بھی این جی او یا کوئی پرسنل کیپیسٹی میں کچھ امداد کرنے جا رہا ہے وہ ڈپٹی کمشنر سے رابطہ کرے. اس میں دو فائدے ہوں گے آپ کو. ایک تو ڈی سی کو پتا ہے کہ جی آج کے دن میں اس کے پاس 50 کالز آئی ہیں، 50 لوگ امداد دینے جاتے ہیں. وہ آپ کو علاقہ بتائے گا کہ جی چلے جی یہ محلہ ہے، اس میں گورنمنٹ کر رہی ہے، اس محلے میں فلانی این جی او کر رہی ہے، اس محلے میں جی کسی اور گورنمنٹ کا ادارہ کر رہا ہے، یہ 2-4 محلے رہ گئے جی آپ لوگ اس میں آ کے دے دیں، تاکہ ریپیٹ میں جو ہے یہ نہ ہو کہ کچھ لوگوں کو ریپیٹ میں امداد مل رہی ہے اور کچھ لوگوں کو امداد بالکل بھی نہیں مل رہی ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. میں پوری نیشن سے اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی دینا چاہ رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، وہ برائے مہربانی کوآرڈینیشن کے ساتھ جائے. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہوگی، کیوں کہیں پہ شکایتیں بھی آتی ہیں جی کہیں چلے گئے اور وہاں پہ امدادی سامان پہ جی اٹیک ہو گیا، لوگوں نے امدادی سامان چھین لیا. اب اس میں 2 قسم کے لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں 90% میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ جی ہر جگہ پہ جہاں پہ کیمپس ہیں وہاں پہ کوکڈ فوڈ سپلائی ہو. اچھا 95% لوگ اس وقت ڈیزرونگ ہیں. 4-5% ایسے کچھ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، دنیا کے ہر کونے میں پائے جاتے ہیں، جو اس طرح کی سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ خدا نہ خاصا وہ جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں بول رہے ہیں ٹھیک ہے، ہوتا ہے وہ خود اس وقت امداد کے مستحق نہ ہو سکتا ہے وہ خود اپنے گھروں میں محفوظ ہوں، لیکن ان کو پتا ہے کہ جی اس وقت کار خیر کا کام چل رہا ہے تو کسی ٹرک پہ حملہ کر دیں، کسی گاڑی پہ کر دیں. اگر آپ اس کوآرڈینیشن کے ساتھ جاتے ہیں تو گورنمنٹ، چیف منسٹر صاحب نے ان کو انسٹرکشن دیے، گورنمنٹ انشور کرے گی کہ اگر آپ کا کوئی کاروان آ رہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی سامان آ رہا ہے تو آپ کو وہاں پہ سیکیورٹی بھی فراہم کی جائے. ایک تو آپ کا یہ فائدہ. دوسرا جو میں بہت ہی امپورٹنٹ سے میں سمجھتا ہوں وہ یہ چیز ہے کہ جو بھی چیز آپ امداد بانٹ رہے ہیں وہ مستحق تک پہنچ سکے. اور اگر ایک کسی ضلع میں، ایک کسی شہر میں 10,000 مستحقین ہیں، اس میں سے ریپیٹ میں کسی کے پاس نہ جائے، لیکن جو رہ گیا ہے کوئی رہ ہی نہیں. تو اس کے لیے میں ایک نمبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو پی ڈی ایم اے کے نمبر ہم نے تشہیر بھی کیے ہیں. پی ڈی ایم اے کا ایک کنٹرول روم ہم نے بنایا ہے، اس کا نمبر ہے، کراچی کا نمبر ہے 021-353-81810. پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں 021-353-81810. پھر اگر اس کا ایک موبائل نمبر بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کو دے دیا جائے. اور میں ٹی وی چینل سے گزارش کروں گا کہ اگر اس نمبر کی تھوڑی تشہیر ہو جائے. موبائل نمبر ہے 0335557362. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں 0335557362. یہ ہیں پی ڈی ایم اے کے نمبرز. اور ہم نے جو اخبار میں اشتہار اس کو تشہیر کی تو اس میں یہی کہا تھا کہ جی وہ مخیر حضرات جو متاثرہ خاندانوں میں از خود امداد لے کر جانا چاہتے ہیں وہ پی ڈی ایم کے کنٹرول روم سے دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کریں تاکہ دور دراز متاثرہ علاقے جہاں امداد نہیں پہنچ رہی وہاں آپ کی امداد پہنچ سکے، تاکہ ریپیٹ نہ ہو. مجھے پتا ہے کہ میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم سب کچھ
ایک ہی لوگ جو شاید روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دے رہے ہیں, لیکن جو اندر گاؤں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو دیہات میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کی گاڑی کا ایکسیس بھی مشکل ہو رہا ہے, وہاں پہ نہ پہنچے. اور ہم کہہ رہے ہیں آپ اپنے ہاتھ سے دیں چل کے, آپ بھلے اپنے ہاتھ سے, آپ کو اور زیادہ آپ کا اطمینان ہوگا, اپنے ہاتھ سے یہ ساری چیزیں دیں تاکہ لوگوں تک وہ اعتماد لوگوں کا بحال ہو سکے, اور آپ کو بھی اطمینان ہو کہ آپ ایسے آدمی کو دے رہے ہو کہ جہاں پہ ریپیٹ نہیں ہو رہا. تو یہ چند گزارشات تھیں. اب ڈے ٹو ڈے بیس پہ روزانہ صبح کو ہم آپ کو بریفنگ دیں گے. ہم اس میں یہ بھی بریفنگ دیں گے کہ ابھی تک کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں اور گورنمنٹ کیا کیا کر رہی ہے, گورنمنٹ کہاں کہاں تک پہنچی ہے. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف سندھ نے راشن بیگز کے آرڈرز پلیس کر دیے تھے پہلے بھی. پہلے گورنمنٹ آف سندھ نے یوٹیلیٹی اسٹور آف پاکستان کو پیسے دیے تھے جی کہ آپ ہمارے لیے راشن کے بیگز بنائیں, اور یوٹیلیٹی اسٹور آف پاکستان کی بھی اتنی کیپیسٹی نہیں تھی اور ان کی ڈیلی کی سپلائی بہت سلو تھی. تو پھر چیف منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ باقی جتنے بڑے وینڈرز ہیں سندھ بھر میں ان کو آرڈر دیے جائے, چاہے مختلف اضلاع میں ہوں, تاکہ وہ لوگ بھی کریں. اور ابھی جو ان کی طرف سے کوٹیشنز آئی ہیں وہ اچھا, گورنمنٹ کے کچھ منسٹرز اور پی ڈی اے میں کا عملہ اس کو کر رہا ہے. تو جو یوٹیلیٹی اسٹور جو راشن دے رہا ہے اس سے بھی 500-600 روپے کم میں ہمیں پرائیویٹ وینڈر سے وہ چیزیں مل رہی ہیں. اور یہ اچھے ایفرٹس لیے ہیں سندھ گورنمنٹ نے کہ جتنا, حالانکہ گورنمنٹ کا بہت سبسڈائز ریٹ ہوتا ہے یوٹیلیٹی اسٹور کا, لیکن اس سے بھی کم پیسوں میں وہی راشن جو ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ مختلف میں پریپیئر کر رہی ہے. اور چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جس کاسٹ میں اب راشن آ رہے ہیں اس کا بھی آپ ایک اشتہار چلائیں اور تمام وینڈرز کو اوپن کر دیں. اگر کوئی بھی وینڈر, کسی کی چھوٹی کریانہ کی دکان ہے, کوئی بڑے کریانہ کی دکان ہے, اگر اسی ریٹس میں ہمیں راشن جتنا ملے گا اتنا ہم پرچیز کریں گے. گورنمنٹ آف سندھ ہر متاثر کو اس وقت, جس طرح یہ فرسٹ پرائرٹی ہے کہ ہر متاثر کو کوکڈ فوڈ ملے, اسی طرح ہر متاثر فیملی کو گورنمنٹ آف سندھ راشن دے گی, ہر متاثر فیملی کو جو بری طریقے سے متاثر ہوئی ہے اور جو کہ صاحب حیثیت نہیں ہے. تو اس مد میں دن اور رات عمران خان کے جلسوں میں